الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 48 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے سیدنا موسیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی تمہارے پاس کیا سند ہے؟ ہماری طرح کے دو لوگ ہو، اور پھر وہ بھی ایک غلام قوم کے دو افراد۔ یہ بات ہم کس طرح مان لیں کہ وہ قوم جو ہماری غلامی میں پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کے دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا ہے، تو تم دو لوگوں کا انتخاب کیا ہے؟ یہ انہوں نے جواب میں کہا۔ یعنی جو کچھ بھی وہ عقلی مقدمہ قائم کر سکتے تھے وہ پیچھے بھی مذکور ہوا اور یہاں بھی وہ یہی تھا۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کے مقابل میں کبھی کوئی استدلال پیش کیا ہی نہیں جا سکا۔ اس کے مقابل میں ہٹ درمی ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے، اپنی انا کا اظہار ہوتا ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید نے یہاں خود تعبیر کر دیا کہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ یعنی سرکشی، تکبر، اپنی بڑائی کا احساس، اپنے سے کسی چھوٹے کی بات ہم کیسے سنیں، ہمارے اندر کا کوئی سردار منتخب کیا جاتا یا ہمارے شایان شان کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا۔ بنی اسرائیل بھی ایک زمانے میں یہاں تک پہنچے، جیسے کہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ چلیے اللہ نے اب کتاب اتارنی تھی تو پھر وہ براہ راست اس پوری قوم کی طرف اترنی چاہیے تھی، ہم دیکھتے اس کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے تو پھر ہم مان لیتے۔ تو فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ یہ قرآن دو لفظوں میں خلاصہ کر دیتا ہے، یعنی بات ہوئی، مختلف مراحل گزرے، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا اور اصرار کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بات نہیں ماننے کے۔ دونوں کو جھٹلا دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر رسولوں کے باب میں تو ہمارا قانون یہی ہے کہ ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور بلاخر ہلاک ہو کر رہے۔ یعنی اللہ کا قانون پھر ٹھیک اسی طریقے سے سامنے آ گیا جیسے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ قرآن مجید اسی قانون کو سنت اللہ کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ سنت اللہ یا یہ خدا کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوا، یہ رسولوں کے باب میں اسی طرح رہا ہے۔ دوسری جگہ اس کے ایک تعمیم کے پہلو کو نمایاں کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے الگ الگ تو ہم قیامت برپا کریں گے اور وہ محشر میں ہمارے سامنے جواب دہ ہوں گے، لیکن وہاں قانون کیا ہے؟ جئتمون فرادا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، اکیلے اکیلے لوگ آئیں گے اور اپنا اپنا حساب دیں گے۔ اس میں جن کو اللہ سرفرازی عطا فرمائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے بارے میں کوئی منفی فیصلہ ہوا ان پہ پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا وہ اللہ کے ہاں معافی کی درخواست کریں گے اور وہ قبول کر لی جائے گی، اور یا جہنم کی نظر کر دیے جائیں گے۔
تو اللہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ قوموں کے لیے ہم نے اس کے بالکل برخلاف اسی دنیا کو محشر بنا دیا ہے. یعنی قومیں یہاں دنیا کے اسٹیج پر لائی جاتی ہیں اور ایک ترتیب سے آ رہی ہیں. ہر قوم کو موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دو میں سے ایک انجام کو پہنچ جاتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا وہ اپنے کرتوتوں کے پاداش میں بتدریج ہلاک ہو جاتی ہے اور پھر دوسری قومیں اس کی جگہ آ جاتی ہیں. ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، دنیا میں جو ہماری معلوم تاریخ ہے اس میں بھی بڑی بڑی 25-26 تہذیبیں ہیں جو اب ہمارے لیے ماضی کی سرگزشت ہو چکی ہیں، کہانیاں بن چکی ہیں، تو ہلاکت کے سپرد ہوئیں. اور فرمایا کہ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ پھر ان لوگوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے. تو دو میں سے ایک نتیجہ قوموں کے لیے نکل آتا ہے. ایک یہ کہ وہ ہلاکت کے سپرد کر دی جائیں، اور دوسرے یہ کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. تو یہاں یہ بتایا کہ جس وقت فرعون اور اس کے درباریوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو بالآخر ہلاک ہو کر رہے. وَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا. یعنی ان کی تو ہلاکت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو انعام دیتے ہیں، سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مشن پورا کرتے ہیں. سو ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی. بظاہر جو کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ پہلی کتاب ہے، تو اس لیے بڑے اہتمام سے ذکر کیا. چھوٹے چھوٹے صحیفے، جیسے ہم کتاب کے مقابلے میں رسالہ بولتے ہیں، بہت مختصر قسم کے، وہ تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، دوسرے پیغمبروں کو بھی دیے گئے. لیکن ایک باقاعدہ کتاب، یعنی ایک کتاب جو پوری شریعت کو بیان کرتی ہے، تورات خاص طور پر اگر آپ اس کو پڑھیں تو شریعت ہی کا بیان ہے، بلکہ تورات کے معنی بھی قانون اور شریعت ہی کے ہیں. ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. یعنی فرعون اور اس کے درباری اور اس کے اعلیٰ اور ملا وہ تو ہلاک ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز ملی. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ. یہ تو موسیٰ کی سرگزشت تھی، مختصراً بیان کی کہ وہی دینونت برپا ہوئی، وہی جزا و سزا برپا ہوئی، جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ ہلاک ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت سے نوازا. اور وہ شریعت اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ اصل میں اجتماعی زندگی کو اصلاً موضوع بناتی ہے. تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم اب بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کے سرفرازی عطا فرمائیں گے اگر وہ ایمان لاتے ہیں. ان کے بعد پھر رسول کی حیثیت سے جو آخری بعثت ہوئی ہے وہ سیدنا مسیح کی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ہدایت پر رکھیں. ہدایت تو دے دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات دے دی گئی، ہدایت دے دی گئی، لیکن ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے اللہ نبی بھیجتا رہا. آخر میں پھر جب بنی اسرائیل بھی سرکشی کے لیے آمادہ ہو گئے تو پے در پے مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخری رسول کی حیثیت سے، یعنی ان کے لیے آخری رسول سیدنا مسیح کو مبعوث فرمایا. اب یہ ان کا ذکر کیا. اس میں ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک ترتیب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری دینونت اور ہماری جزا و سزا کا ظہور کیسے تاریخ میں ہوا ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا،
اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، یعنی جیسے ہم نے موسیٰ کے ساتھ نشانیاں نازل کیں، ان کو ہم نے ان کی ذات میں نشانی بنا دیا۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح کی ولادت ہی ایک نشانی بن گئی، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ میں نے اس نشانی کی وضاحت میں لکھا ہے، آیت میں اصل میں لفظ آیت آیا ہے، اس کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، نکرہ آیا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے عظیم نشانی، بڑی نشانی، غیر معمولی نشانی، یعنی اپنے وجود، اپنی دینونت، دینونت جزا و سزا، یعنی اپنے وجود، اپنی دینونت اور پورے عالم کے لیے ایک ایسے دن کی عظیم نشانی جب زمین ایک نئی زمین میں اور آسمان ایک نئے آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی وہ قیامت کی نشانی بن کر آئے۔ اس کے بعد پھر قیامت ہی کے ظہور کا انتظار ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ میرے اور قیامت کا معاملہ ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، یعنی اب گویا کل آئی یا آج آئی۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر ٹھکانہ دیا جو اطمینان کی جگہ تھی، ذات قرارم و معین، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا کہ جو کچھ پھر ان کی قوم کے ساتھ ہوا وہ تو تم جانتے ہی ہو، یعنی ان کی سرگزشت پرانی سرگزشت نہیں ہے، ان کو ہم نے کس طریقے سے ہلاک کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، وہ قبل تاریخ کی کہانی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہماری رحمت ہی رحمت تھی، دونوں کے لیے، مریم کے لیے بھی اور ان کے بیٹے کے لیے بھی۔ اور جب ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا تو اس وقت ہم نے ایک ٹیلے پر پناہ بھی دی، بڑی اطمینان کی جگہ بھی فراہم کی، اور وہاں ایک چشمہ بھی جاری کر دیا۔ یہ جو آزمائش کے وقت کو میں نے یہاں بیان کیا ہے، تو اس سے مراد سیدنا مسیح کی ولادت سے جو ان کی آزمائش ہوئی، بڑی آزمائش تھی ایک کنواری لڑکی کے لیے، سیدنا مسیح کی ولادت کے وقت کی طرف اشارہ ہے، جب حضرت مریم ایک ایسے گوشہ تنہائی کی تلاش میں تھی جہاں وہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے محفوظ رہ کر بچے کو جنم دے سکے، یعنی جو کچھ بعد میں ہونا ہے وہ تو سنبھال لیا جائے گا، لیکن یہ جانتے ہیں ہم کہ عورت اس وقت کس مرحلے سے گزرتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی جگہ کا اہتمام کیا اور ان کو ہدایت کی وہ وہاں جائیں، ان کے لیے وہاں غذا کا بھی اہتمام کیا اور ایک چشمہ بھی جاری کر دیا، وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو اب پیغمبروں کی دعوت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پیغمبر ہم نے بھیجے، تاریخ کے مختلف ادوار میں آئے، رسولوں کی حیثیت سے آئے، کے ذریعے سے بار بار ہماری جزا و سزا کا ظہور ہوا، ان کو ہم نے کیا تعلیم دی۔ دعوت پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، وہ یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ پاکیزگی کے تین ہی محل ہیں، بدن پاکیزہ رکھا جائے، خور و نوش کو پاکیزہ رکھا جائے، اور اعمال کو پاکیزہ رکھا جائے، اخلاق کو پاکیزہ رکھا جائے۔ یہاں اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا، ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبروں، تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو۔ یعنی وہ جب بھی آئے، لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو، اصل دین کو توہمات سے بر رکھا تھا۔ توہمات میں مختلف قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر ان چیزوں کے نتیجے میں بالعموم حلت حرمت کے فتوے دیے جاتے ہیں۔
یہ حلت و حرمت کے فتوے ہیں جو بدعت کی حیثیت سے ایک اپنا ہی دین بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے خاص طور پر یہ کہا کہ تمہارے دین کی دعوت کیا ہے؟ یہ جو حرمتیں قائم کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کو انسانی فطرت طیب اور طاہر کی حیثیت سے قبول کرتی ہے وہ تم کھاؤ، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اچھا عمل کرو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ، اس میں صلاح و فلاح پیدا کرو۔ ہے پیغمبرو تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان مشرکانہ توہمات کی جن کے تحت انہوں نے بعض طیبات کو بھی حرام ٹھہرا لیا ہے۔ سورہ انعام میں قرآن مجید نے مشرکین عرب کے ان توہمات کو بڑی تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ یعنی جب انہوں نے دین ابراہیمیہ میں بگاڑ پیدا کیا تو اس بگاڑ کا ظہور دو دائروں میں ہوا، ایک علم کے دائرے میں شرک داخل کر دیا، اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں توہمات کے تحت، مشرکانہ توہمات کے تحت اپنے فتوے جاری کر کے حلال حرام کے فیصلے کیے۔ تو پہلی چیز شرک اور دوسری بدعت۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں وہ یہ تین ہی ہیں، یعنی کوئی قوم کفر کا ارتکاب کرے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ علم حقیقی ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، ان میں سے کسی کا یا اس کے لوازم کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ یا شرک کا ارتکاب کرے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنائے، اس کی خلق میں کسی کو شریک کریں یا اس کے امر میں، اور تیسرے یہی کہ دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے۔ تو تینوں یکساں جرائم ہیں۔ جرائم کی ایک فہرست وہ ہے جو انسانوں کے حوالے سے بنتی ہے، جس میں تین چیزیں قرآن مجید ایسے ہی گنواتا ہے، یعنی فواحش جن کا انسان ارتکاب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی کا ذریعہ بنتے ہیں، حقوق تلف کرتے ہیں دوسرے، اور تیسرے کسی کی جان مال آبری کے خلاف زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ جو فواحش و مظالم ہیں ان کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کفر، شرک اور بدعت، تو یہاں بھی تین ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا یا ان کے لوازم کا انکار کر دیا جائے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا دین میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل کی جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہی بدعت کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اس کو نمایاں کیا کہ تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ تزکیہ، پاکیزگی، یہی دین کا مقصد ہے، لہٰذا کسی پاکیزہ چیز کے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اچھا عمل کرو۔ ارشاد فرمایا انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ خیال رکھو کہ تم معرض امتحان میں ہو، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے علم میں کیا پاکیزگی پیدا کی، عمل میں کیا کی، یہ سب میرے علم میں ہے۔ حاشیہ ہے یعنی نیک یا بد جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو جانتا ہوں، اس لیے نیکی کا صلہ بھی دوں گا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اس کی سزا بھی لازماً ملے گی۔ یہی دینونت اور جزا و سزا ہے جو میں قیامت میں برپا کرنے والا ہوں، اور اپنے پیغمبروں کو اسی کی منادی کرنے کے لیے بھیجتا ہوں تاکہ موت سے پہلے مہلت کے اس مرحلے میں تم سب لوگ متنبہ ہو جاؤ، کل کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ہمیں تو خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ میں تمہارا پروردگار ہوں،
یہ گویا اسی بات کا اعادہ ہے جو عہد الست میں ہوئی۔ وہاں پر بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ الست بربکم، تو سب نے اعتراف کیا تھا۔ انسان کا جو تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس میں پہلی چیز یہی ربوبیت ہے، یعنی میرا وجود میں آنا، میرا زندگی کی نعمتیں پانا، میں ظاہر ہے اپنے ایک ایک سانس کے لیے اس کا محتاج ہوں۔ تو اس احتیاج کو لفظ رب ہی صحیح معنوں میں نمایاں کرتا ہے، تو اس وجہ سے رب ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ میں بھی یہی ترتیب ہے، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی انسان جب اپنے احوال کے لحاظ سے اوپر جاتا ہے تو پہلے وہ اپنے آقا، اپنے رب، اپنے پالنے والے اور اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے، پھر اس پوری کائنات کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی بادشاہی کو دیکھتا ہے، اور جب پوری کائنات کے پروردگار کی حیثیت سے اسی کو مان لیتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اسی کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی ترتیب ہے، اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، فاتقونی، مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی بسر نہ کرو، یعنی اس سے کوئی ڈراوا دینا مقصود نہیں ہے، متنبہ کرنا، یہ بھول مت جاؤ کہ میرے بندے ہو، اور یہ مت فراموش کرو کہ دنیا میں بے مہار چھوڑ دیے گئے ہو، تمہیں ایک دن حساب کے لیے آنا ہے میرے پاس، یہ توجہ دلائی۔ لیکن پہلا جملہ ہے جو ایک بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، یعنی عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے مذہب دنیا میں بھیج دیے ہیں، 1 2 4 10 20، پھر ان کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دین ابراہیمی کی روایت میں بھی یہودیت کو، مسیحیت کو اور پھر رسالت مآب کی دعوت کو الگ الگ مذاہب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، الگ الگ امتوں کی حیثیت سے۔ قرآن کو اصرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب دیا ہے، کبھی کوئی دوسرا مذہب دیا ہی نہیں، اس کا نام بھی بتا دیا اسلام ہی۔ یہ بتایا کہ یہ اسلام محمد الرسول اللہ سے شروع نہیں ہوا، جب سے دنیا بنی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ پھر خاص طور پر مشرکین عرب کو بتایا ہے کہ تمہیں اس وقت مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ مسلمان کا نام تو تمہارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ تو یہودی بھی مسلمان ہیں، مسیحی بھی مسلمان ہیں، اور دنیا میں مسلمان ہی ہے جو اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک شناخت بنی ہے۔ اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کے ہاں کسی دوسرے دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت، یعنی ایک ہی امت ہم نے بنائی، یہ تفرقے تم نے پیدا کیے ہیں، نئے نام تم نے رکھے ہیں، اور کبھی کفر کی بنیاد پر، کبھی شرک کی بنیاد پر، کبھی بدعت کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا کے ان کو مذہب بنا دیا ہے۔ ہم نے تو ایک ہی دین دیا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر الگ الگ امتیں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے اور لوگوں کی بنائی ہوئی امتیں ہیں۔ اللہ کا دین اسلام ہے، وہ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، سب پیغمبروں کا دین بھی اسلام تھا۔ اس دین کے یعنی اسلام کے آخری پیغمبر رسول اللہ ہیں، وہ اس کے بانی نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن نے مختلف جگہوں پر واضح کیا ہے، یہاں بھی یہی بات واضح کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر الگ الگ امتیں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، خدا نے جو دین تمہیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا امت بھی اصلاً ایک ہی۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں کتنی امتیں ہونی چاہیے تھیں تو ایک ہی، کیونکہ اللہ کا دین ایک، اس کے پیغمبروں کی دعوت ایک۔ استاذ امام لکھتے ہیں، قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں خدا کے جو نبی اور رسول آئے وہ الگ الگ دینوں کی دعوت لے کر آئے اور انہوں نے الگ الگ امتوں کی بنا ڈالی، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے
کہ ہر نبی نے ایک ہی امت مسلمہ کے قائم کرنے کی جدوجہد کی، یعنی پیغمبروں کی امت کا نام ہمیشہ سے امت مسلمہ ہی ہے، وہ یہ امت بنانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے اس کے مقابل میں جو امت بنے گی وہ امت کافرہ ہوگی، امت مسلمہ ایک ہی ہے، ایک ہی دین اور ایک ہی امت۔ جب قوموں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی اور رسول بھیجے، یعنی کوئی نبی اور رسول نیا دین لے کر نہیں آیا، وہ جو پہلے سے اللہ کا دین موجود ہے اس کا بگاڑ دور کرنے کے لیے آیا۔ اس میں جو بدعات داخل کر دی گئی ان کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرتے تھے، اگر اس میں کہیں شرک در آیا تھا تو اس پر لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، اور وہ ان کو حقائق کو ماننے کی تعلیم دیتے تھے۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز پیش نہیں کی، یعنی ان کا پورا دین ابتدا سے انتہا تک بالکل ایک ہی ہے، اس کی بنیادیں ایک ہیں، اس کے ایمانیات ایک ہیں، اس کے اخلاقی اصول ایک ہیں، اس کے سب مقدمات ایک ہیں۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز نہیں پیش کی، بلکہ صرف اصل دین کو قائم کرنے پر اپنا زور صرف کیا۔ قائم کرنے یعنی اختیار کرنے۔ چنانچہ جس جگہ قرآن مجید نے سورہ شورا میں یہ بات بیان کی ہے تو وہاں اس کو بالالفاظ اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تمہیں وہی دین دیا ہے جو ہم اس سے پہلے نوح کو دے چکے، ابراہیم کو دے چکے، موسیٰ و عیسیٰ کو دے چکے علیہم السلام۔ کوئی نیا دین ہم نے نہیں دیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا نام لے کے بتا دیا، ایک ہی دین ہم نے دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہدایت کی تھی؟ ان اقیم الدین، کہ تم سب دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو، اس پر عمل پیرا رہو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ ہدایت ہم نے کی تھی۔ ولا تفرقوا، اور یہ تفرقہ برپا کر کے الگ الگ امتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا، تو یہ پوری بات بھی اسی طرح بیان کر دی ہے۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز پیش نہیں کی، بلکہ صرف اصل دین کو قائم کرنے پر اپنا سارا زور صرف کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی، حکمت نے تقاضا کیا، تو انہوں نے اسی دین کے مزید مقتضیات نمایاں کیے، یعنی دین تو اپنی ہدایت میں ایک ہی ہے، لیکن اگر حالات کی تبدیلی سے اس دین کا کوئی نیا تقاضا پیدا ہو گیا تو بس اس تقاضے کو بیان کیا، اسی دین کا تقاضا اس کو بیان کر دیا۔ قرآن اسی مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی قرآن مجید کوئی دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے دین شروع نہیں ہوا، بلکہ جو اللہ کی ہدایت آدم علیہ السلام سے آنی شروع ہوئی اس کی آخری کڑی قرآن مجید ہے۔ اس نے اصل دین کو، یعنی قرآن نے اصل دین کو، جس کی دعوت آدم و نوح سے لے کر حضرت مسیح تک ہر نبی نے دی، بالکل نکھار کر اس کی اصلی صورت میں پیش کر دیا۔ یعنی قرآن کا جو اصل کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اصل دین کو ہر طرح کی بدعات سے پاک کر دیا ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک کر دیا ہے، اور بالکل اس صورت میں جس میں وہ سیدنا آدم کو دیا گیا تھا، بالکل اس صورت میں نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو قرآن مجید گویا دین کی تجدید کر رہا ہے، وہ گویا نیا دین نہیں پیش کر رہا۔ اس لیے رسول اللہ کا بھی تعارف قرآن نے کرایا ہے کہ ہم کوئی پہلے رسول نہیں ہیں، کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات آ کے کہیں، اس پرانی بات کی تاکید کر رہے ہیں، اس کو زندہ کر رہے ہیں، اس میں جو تم لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں ان سے اس کو پاک کر رہے ہیں۔ تو آمیزشوں سے پاک کر کے اصل دین بیان کر دیا گیا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔